حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے پہلوان تھے۔ آپ کی کرسی بادشاہ کی کرسی کے بغل میں لگا کرتی تھی۔ پورے شہر میں کوئی ایسا پہلوان نہیں تھا جو آپ کو چیلنج کر سکے، جو آپ سے آنکھیں ملا سکے۔ ایک دن اکھاڑے میں کشتی ہو رہی تھی، ایک اجنبی شخص آتا ہے، کمزور بدن ہے، لاغر بدن ہے، طاقت بدن میں بہت کم ہے۔ وہ آنے کے بعد کہتا ہے بادشاہ سے کہ اے بادشاہ سلامت، میں جنید بغدادی سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی حیرت زدہ ہو گئے کہ اس کا جسم تو لاغر ہے، یہ کشتی کیسے کرے گا؟ لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہ جنید بغدادی سے اگر کشتی کرے گا تو ایک ہی سیکنڈ میں یہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ لیکن حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ میں آپ سے کشتی کروں گا۔ تاریخ مقرر ہو گئی کہ فلاں دن کشتی ہوگی۔ سب لوگ چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی جب اپنے بستر پہ جاتے ہیں، جانے کے بعد سوچتے ہیں اس نے مجھے چیلنج کیا ہے، جسم کمزور ہے، لاغر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے چیلنج کر گیا، اس میں کچھ تو بات ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ جب کشتی کی تاریخ آ گئی، اکھاڑے میں لوگ پہنچ گئے، دور و دراز سے آ رہے ہیں لوگ، پورے شہر سے لوگ آ رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ آج جنید سے کوئی جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی کشتی لڑنے کے لیے آ رہا ہے، پہلی مرتبہ کوئی حضرت جنید بغدادی کو چیلنج کیا ہے۔ سب لوگ اکٹھا ہو گئے، وقت زیادہ ہونے لگا، بادشاہ کو لان تان کرنے لگے کہ بادشاہ سلامت، تمہیں پتہ ہے وہ کمزور تھا، لاغر تھا، یوں ہی کہہ دیا، اور آپ اس کے بعد پہ یقین کر کے تاریخ مقرر کر دیے جنگ کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے، جس کی آنے سے گرد و غبار اڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے محسوس کیا شاید وہی ہوگا۔ جب وہ قریب آیا ہے تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی اجنبی شخص تھا جس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چیلنج کیا تھا۔ جب وہ اکھاڑے میں آیا ہے، آنے کے بعد کہتا کہ بادشاہ سلامت، جنید بغدادی کو بھیجو، میں ان سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو کمزور ہے، مجھ سے کشتی کیسے کرے گا؟ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک ہی پل میں یہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ جب حضرت جنید بغدادی اکھاڑے میں گئے ہیں تو سلامی ہاتھ ملا کر کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے جب ہاتھ ملایا ہے، ہاتھ ملانے کے بعد اجنبی شخص نے کہا کہ جنید بغدادی اپنا کان میرے قریب کرو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، وہ حیران و پریشان ہو جاتے کہ مجھ سے آخر یہ کیا کہنے والا ہے۔ جب کان قریب کیا ہے تو آنے والے شخص نے کہا ہے کہ اے جنید بغدادی، میں کوئی پیشاور کشتی ور نہیں ہوں، میرا کوئی یہ پیشہ نہیں ہے، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میرے بازو میں اتنی طاقت نہیں جو میں تمہیں ہرا سکوں، تمہیں پتہ ہے میں کوئی اور نہیں ہوں، نبی کا شہزادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں، اور میں نے بہت پہلے سنا تھا کہ جو تم سے کشتی کرے گا، جو تمہیں ہرا دے گا، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ میری فیملی جو ہے وہ بھوکے رہ رہی ہے، کپڑے بدن پہ اتنے نہیں ہیں کہ صحیح طریقے سے بدن ڈھکا جا سکے، فاقے پہ فاقہ چل رہا ہے، اور ہم نبی کے گھر والے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اے جنید بغدادی، آج تم اس اکھاڑے میں کشتی ہار جاؤ، بروز حشر ہم مصطفیٰ جان رحمت سے کہہ کر تمہاری شفاعت کروا دیں گے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے سید زادوں کی، تو جو سیدوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت کو سب کنارے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی فوراً کیا کرتے ہیں، کشتی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے تو جیسے پہلوان طاقت لگاتے ہیں ویسے ہی طاقت لگایا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کی نگاہوں نے کیا دیکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی زمین پہ ہے اور شہزادہ جو ہے، سید زادہ جو ہے، سینے پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لوگ کہنے لگے کہ شاید کہ جنید کا پاؤں پھسل گیا ہو۔ دوسری مرتبہ کشتی کرائی جائے، دوسری مرتبہ جب کشتی کرائی گئی ہے پھر جنید بغدادی زمین بوس ہو گئے ہیں۔ تیسری مرتبہ کشتی کرائی گئی ہے، پھر حضرت جنید بغدادی زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے انعام و اکرام سے سید زادے کو نوازنا شروع کر دیا، لوگ انہیں کندھوں پہ بٹھا کے گھما رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی کو لوگ ٹھوکر مار رہے ہیں، لیکن لوگوں کو کیا پتا ہے، دیوانے کو دیوانے کی نظر سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے، دیوانے کو سارا جہاں دیکھ رہا ہے لیکن دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ جب رات ہوتی ہے حضرت جنید بغدادی اپنے بستر پر گئے ہیں، جانے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ مولا قیامت کب آئے گی، بروز حشر کب قائم ہوگا، اور مجھے شفاعت کا تاج کب پہنایا جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں کہ سید زادے نے سچ کہا یا جھوٹ کہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے خواب میں کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لے آئے ہیں،
पैगंबर इस्लाम आने के बाद कहते हैं, अय जुनैद बगदादी, तुम कश्मकश में पड़े हुए हो कि सैयदजादे ने सच कहा या झूठ कहा। आज हम तुम्हें वो अता करने वाले हैं जिसका तुमने सोचा नहीं होगा, अता करके चले जाते हैं। जब सुबह होती है, हजरत जुनैद बगदादी जब नींद से बेदार हुए हैं तो फिर क्या देखते हैं कि उनके घर के बाहर लोगों का हुजूम लगा हुआ है। कोई कह रहा कि जुनैद बगदादी हमें तौबा कर दो, कोई कह रहा कि जुनैद बगदादी हमारी ये परेशानी है। बड़े बड़े औलिया कराम खड़े हुए हैं। इतने में हजरत जुनैद बगदादी की आंखें बरसने लगी और वो सोचने लगे, दिल ही दिल में कहने लगे कि ये आखिर ये क्या मामला है, इन लोगों को कैसे पता चला, ये तो मेरा राज था, रात की बात इन लोगों को कैसे पता चली। इतने में कोने से एक आवाज आई उन्हीं भीड़ वालों में से, क्या है जुनैद बगदादी, तुम क्या सोच रहे थे कि ये सच नहीं हो सकता? अरे तुम्हें क्या पता है कि हम सैयदजादे हैं, हम कभी झूठ नहीं बोला करते हैं, हम जो कहते हैं वो हम दिलवा के रहते हैं। तभी तो जुनैद बगदादी की फिक्र ने कहा, उनकी सोच ने यही कहा कि जब तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।